अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो उन जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 8 में अभी हैं और वो चाहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन उनकी रहनुमाई की जाए और कुछ लेक्चर्स उनके लिए भी रिकॉर्ड किए जाएँ। तो एक लेक्चर मैं आज अपने उन जूनियर्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्लास 8 का किताब है सरीर खामा और सबक है मैं बैरिस्टर बनूँगा। क्योंकि ये सबक आजकल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, लिहाजा मैंने इस सबक का इंतखाब किया है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आज हम दो सबक करेंगे, एक मैं बैरिस्टर बनूंगा और दूसरा कुर्बानी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इन दोनों सबक को मुख्तसर तौर पर आपको समझाती हूँ कि आपने अपने लिए इस मश्क को किस तरह से आसान करना है। अच्छा जी, सबक का मुताला आपने किया। इस सबक में जो बात बयान की गई है वो कायदे आज़म की 16 साल की उम्र की ज़िंदगी से लेकर और उस वक्त तक जबकि वो बैरिस्टर बन के वापस हिंदुस्तान वापस लौटते हैं, उस वक्त तक की जो कहानी है वो इस सबक में बयान की गई है। सबक की मुसन्निफ है जी अलाना। जो सबक के मशक़ी सवालात हमें बताते हैं वो ये हैं कि पहला सवाल है, उसमें कुछ सवालात मुख्तलिफ दिए हुए हैं जिसमें कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में पूछा गया है, उनके रिहाइश के बारे में, इंग्लिस्तान में उनके क़याम और उनकी आदात के बारे में, लिंकन इन कॉलेज में दाखिले की वजूहात पूछी गई हैं, स्टेज पर काम करने की पेशकश क्यों मुस्तरद की, ये सारी बातें जो हैं, कराची की बंदरगाह पर पहुंचकर आपकी निगाहें वालिदा को क्यों तलाश कर रही थी, ये सारी बातों के जवाबात जो हैं वो मुख्तसर अल्फाज में आपको देते हैं कि लंदन की ज़िंदगी मोहम्मद अली को खुश्क और बेजान क्यों महसूस हुई। वजह क्या थी कि वो वहाँ की ज़िंदगी के आदी नहीं थे। उम्र उनकी 16 साल थी और वो हिंदुस्तान से जब लंदन गए तो वहाँ का मौसम बिल्कुल अलग मौसम में उनको रहना पड़ा। वो इतनी सख्त सर्दी के आदी नहीं थे। लोग वहाँ अपने काम से काम रखते थे, किसी को किसी दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि मोहम्मद अली वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनको अपना पढ़ाई की तरफ फोकस करना और अपने लिए एक सही कॉलेज का इंतखाब करना, ये सारी चीज़ें उन्हें उस मौसम में रुकावट डाल रही थी, इसलिए वो शुरू में वहाँ पे थोड़ा सा उस ज़िंदगी को बेजान सा महसूस कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने उस मौसम की, उस जगह की, उस लाइफ स्टाइल की उन्होंने आदत डाल ली। उसके बाद दूसरा सवाल है, लंदन में मोहम्मद अली को किस किस्म की रिहाइश की तलाश थी। इसका जवाब है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसी जगह की तलाश थी, क्योंकि होटल में रहना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो चाहते थे कि वो ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पे उनको ऐसा किराया दिया जाए जहाँ उन्हें कमरा भी मिले और खाने पीने का भी उनका बंदोबस्त हो जाए और उनका टाइम खाने पकाने में ज़ाया ना हो। फिर हम सवाल की तरफ चलते हैं कि इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान मोहम्मद अली ने कौन कौन सी आदात अपनाई। तो वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में थे। उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट्स जो इंडिया के जो बरसगीर के स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम और हिंदू, उन सब के जो प्रॉब्लम्स थी उनमें उन्होंने दिलचस्पी ली। और दूसरा ये कि वो जो वहाँ के लॉयर्स होते थे उनकी महफिलों में बैठते थे, उनके क्लब्स में जाते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। फिर वो स्टेज पे भी काम करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी वो अपना वक्त गुजारा करते थे। अच्छा जी, लिंक्डइन में दाखिला लेने का फैसला मोहम्मद अली जिन्ना ने यूँ किया क्योंकि जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उसके सदर दरवाजे पे जो दुनिया के नामवर तरीन कानून दानों की फहरिस्त में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुंदा देखा, तो आपने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इसी कॉलेज में दाखिला लूँगा। आपने स्टेज पर काम करने की पेशकश क्यों मुस्तरद की। वजह ये थी क्योंकि स्टेज एक छोटा प्लेटफॉर्म था और मोहम्मद अली जिन्ना किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करना नहीं चाहते थे। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते थे कि दुनिया आपको सराहे और दुनिया आपके किरदार से, आपकी कोशिश से, आपकी जिद्दोजहद से फैज़ उठाए। अच्छा जी, कराची की बंदरगाह पर पहुंचकर आपकी निगाहें वालिदा को इसलिए तलाश कर रही थी क्योंकि दौरान तालिब इल्मी जब आप लंदन में थे, आपको खबर आई थी कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया है और आपको अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी। तो ये एक वो इमोशनली इनकी इमोशंस थे
کہ آپ کو اس وقت آپ کی والدہ شدت سے یاد آ رہی تھی. اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، یہ سارے کے سارے آپ کو جملے بنانے ہیں، الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، پھر خالی جگہ ہیں وہ ساری آپ نے کرنی ہے. اس سبق میں ان سوالات کے علاوہ رہنمائی جو ہے وہ آپ کی صرف یہ ہوگی کہ جو 3 پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں. پہلا پیراگراف قائد اعظم کی زندگی کے متعلق آپ نے 3 پیراگراف لکھنے ہیں. تو پہلے پیراگراف میں بات ہو جائے تو قائد اعظم کا لندن جانے کا مقصد اور روانگی اور لندن کا موسم بیان کرنا ہے. 2 سے 3 لائنوں میں آپ نے یہ پہلا پیراگراف لکھنا ہے، جس میں آپ بتائیں گے کہ قائد اعظم مزید اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بیرسٹر بننے کے لیے آپ لندن روانہ ہوئے. اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی اور آپ جو تھے وہ دھن کے پکے تھے، ارادے کے پکے تھے. آپ نے وہاں کے سخت موسم، سخت شدید سردی کا بھی آپ نے وہاں پہ کچھ لحاظ نہیں رکھا اور آپ اپنی دھن میں لگے رہے اور آپ نے وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیا، لنکن کالج میں داخلہ لیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی. دوسرے پیراگراف میں آپ لندن میں قائد اعظم کی سرگرمیاں، جو کہ ابھی میں نے بتائی کہ وہ مختلف محفلوں میں بیٹھتے تھے، مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، وہ صرف پڑھائی کی حد تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ سوشل سرگرمیوں میں بھی وہاں پہ تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ہندوستان کے لوگوں کے حالات پتہ چلے، مسلمانوں کے حالات پتہ چلے اور آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی آئی. آپ کی یہی سرگرمیاں تھیں جن کی وجہ سے ایک بیرسٹر تو بن ہی رہے تھے وہ، لیکن آپ ایک لیڈر بھی بننا شروع ہو گئے کیونکہ آپ کے اندر وہ خصوصیات تھی. تو جب آپ لوگوں میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو پھر آپ کے اندر وہ چیزیں بھی ڈیولپ ہوئیں، وہ کوالٹیز بھی پنپنے لگیں کہ جو ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تیسرا پیراگراف جو ہے لنکن کالج میں داخلہ اور لنکن میں ان کے شب و روز. تو یہاں پر بھی داخلے کی وجوہات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے صدر دروازے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بندہ دیکھ کے آپ وہاں پہ رکے اور آپ نے وہاں داخلہ لیا اور آپ نے وہاں کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے حالات سنے، ان کی باتیں سنی اور ایک اچھے بیرسٹر بن کے آپ جب ہندوستان واپس آئے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی عبادت کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے ان کو ایک آزاد وطن دلانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد یہ 3 پیراگراف جو آپ کو تحریر کرنے تھے، یہاں پہ آپ کی رہنمائی ہو گئی، یہاں سے آپ وہ پیراگراف لے سکتے ہیں. ساتھ میں 5 لائنیں آپ نے تحریر کرنی ہے کہ قائد اعظم کیسے مسلمان تھے اور مسلمانوں کو وہ یا اسلام کو وہ کیسا دین سمجھتے تھے. اس کے بارے میں آپ نے 5 لائنیں تحریر کرنی ہوگی. آپ کو مسلمانوں سے محبت تھی، رغبت تھی، آپ خود بھی ایک اچھے مسلمان تھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہی تھا جو آپ نے لنکن کالج میں داخلہ لیا. اسی طرح سے آپ اس سبق کو مکمل کیجیے گا. اگلا سبق ہمارا قربانی ہے، جس میں ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ وہ نہایت غریب ہیں اور ان کے پاس زندگی کے جو بیسک ضروریات ہیں وہ بھی مشکل سے ہی وہ کر پاتی ہیں. ایک رات شدید بارش میں انہیں ایسا محسوس ہوا ایک زوردار دھماکے سے کہ کوئی درخت جو ہے وہ گرا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنی شدید آواز درخت کے گرنے کی نہیں ہو سکتی، تو دونوں ماں بیٹی جب باہر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے اوپر جو ریل گزرنے کے لیے جو پل بنایا گیا ہے وہ پل گر گیا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ریل کے آنے کا وقت ہو رہا ہے. دونوں ماں بیٹیاں بہت پریشان ہوئی، آس پاس کوئی مدد کے لیے نہیں اس وقت فوراً نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو بیٹی نے یہ فیصلہ کیا، اپنی ماں کو بتایا کہ ہم یہاں پہ آگ جلا کے انڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے اس ڈرائیور کو کہ وہ روکے اور ٹرین کو روکے تاکہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے بہت سارے مسافروں کی جان بچائی جا سکے. لیکن آگ جلانے کے لیے جب ان کے پاس، اور بارش کا موسم تھا، ان کے پاس کوئی ایسا چیزیں نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے گھر کا سامان، جو چارپائیاں اور جو کرسیاں تھیں، وہ وہاں مقام پہ لا کے وہ جلائیں اور ڈرائیور نے دیکھا اور اس نے ایک بڑے حادثے سے انہیں بچایا. یہ قربانی تھی کہ انہوں نے
کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا تمام پونجی، تمام جمع پونجی جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانے میں صرف کر دی۔ یہ اس کہانی کا جو خلاصہ تھا یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس کے بھی مشقی سوالات اسی طرح سے آپ نے کرنے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 5 ہے۔ تو سوال نمبر 1 کے تمام سوالات کے جوابات آپ نے مختصر طور پہ دینے ہیں۔ اس سبق کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بے شک آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ مال اسباب نہیں ہے، آپ اپنی کوشش، اپنی جو آپ کی طرف سے جو بھی ایفرٹ ہے، آپ کچھ بہتری کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیجئے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیے، تو پھر جو ہے وہ دنیا میں آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، لوگ آپ کو سراہیں گے، لوگ آپ کی اس کوشش کو، اس مدد کو، اس ہمدردی کو کبھی نہیں بھولیں گے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا ضرور دے گا جب اگر آپ کسی کے ساتھ بہتری کرتے ہیں، بہتر سلوک کرتے ہیں، آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی دنیا بھی بہتر ہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہے۔ یہاں پہ میں اس لیکچر کو ختم کرتی ہوں۔ امید ہے دونوں اسباق آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ مزید رہنمائی کے لیے یا مزید کوئی ٹاپک آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہو تو آپ ہمیں وہ ٹاپک بتائیے، ہم آپ کے لیے اس ٹاپک پہ لیکچر ضرور بنائیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔